سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بہت زیادہ خوشحال تھے اور ان کے ملک کے اندر بہت زیادہ امن تھا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، یعنی ہر طرف سے آسائشیں، راحتیں، نعمتیں، امن، کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں تھی۔ اور ان لوگوں نے پانی کے لیے ایک بہت بہترین قسم کا ڈیم تیار کیا تھا، اور اس کے اندر پہاڑوں کا جتنا پانی آتا تھا، بارش کا پانی آتا تھا، وہ سب کا سب وہاں پر ذخیرہ کر لیا کرتے تھے اور حسب ضرورت اس کو استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر طرف باغات ہی باغات تھے۔ ان لوگوں نے ایک جرم کیا، جرم کیا تھا اللہ کی نعمتوں پر ناشکری۔ بس وہ ناشکری اتنی بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کے سبب ان پر عذاب بھیج دیا، اور عذاب بھی اسی نعمت پر، یعنی کہ جو ان لوگوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، پانی کا بند بنا رکھا تھا، جس کے اندر پانی کو بند کر لیتے تھے اور محفوظ کر کے رکھتے تھے، وہ پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ ادھر سے بارشوں کا موسم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چوہے چھوڑ دیے، چوہے بھیج دیے کہ جاؤ ان کا کام کر کے آؤ، میرا کھاتے ہیں لیکن میرا شکر بجا نہیں لاتے۔ چوہوں نے اس ڈیم کو کھوکھلا کر دیا، کچھ تو وہ پانی تھا پہلے سے، اور پھر جب ایک دم سے پانی آیا پیچھے سے بارشوں کا پہاڑوں سے، تو اس کے بعد وہ سارا کا سارا ڈیم ٹوٹ گیا، اور ایک دم سے ایسا پانی نکلا کہ وہ بہت بڑا سیلاب بن گیا۔ جیسے آج کل سیلاب آ جاتے ہیں، تو اس سیلاب کی وجہ سے وہ باغات بھی ختم ہو گئے، اور وہ ڈیم بھی ختم ہو گیا، اور وہ فراوانیاں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب شکر ادا نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے تو ان کے پاس باغ تھے اعلیٰ قسم کے، اس کے بدلے کے اندر ہم نے ان کو پھر اور 2 باغ دیے، پہلے بھی 2 باغ تھے پھر بھی 2 دیے، تو شکر کے زمانے کے اندر وہ اعلیٰ قسم کے میووں والے تھے، اور جب ناشکری کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ جو باغ تھے اس کے اندر کیا تھی، یہ جھاڑیاں تھیں،
اور دوسرا کچھ بیری کے درخت تھے اور کچھ پھل تھے تو بالکل بے ذائقہ اور بد مزہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ہم ان کو سزا ایسے ہی دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہر وقت شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میری نعمتوں پر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لقد کان لسبأ، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کی رہائش کی جگہ یعنی کہ ان کی بستی میں، آیہ ایک نشانی تھی۔ جنتان، دو باغ تھے، عن یمین و شمال، دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اللہ کا حکم کیا تھا کلو من رزق ربکم، کہ تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاؤ، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر تھا، ورب غفور، اور رب تھا مغفرت فرمانے والا، یعنی کہ بس درگزر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی اللہ فرماتے کوئی بات نہیں میرے بندے۔ اب ہر طرف سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ راضی تھا تو سب کچھ مل رہا تھا نا۔ فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، ناشکری کی، اعراض کیا، اللہ کی بندگی سے انحراف کیا اور اللہ کے غیر کی پرستش شروع کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس ہم نے چھوڑ دیا ان پر سیلاب کا نالا، ایک دم سے پانی آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کے بدلے اور دو باغ، ذواتي اکل خمط، کھانے کے اندر جن کا ذائقہ بد مزہ تھا، وَأَثْلٍ، اور کچھ جھاڑیاں تھی، قبرستانوں میں نہیں لگی ہوتی جو، یہ والی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ اس کے اندر بیر تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم نہیں ایسا بدلہ دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر ناشکر لوگوں کو۔ یہ جو قوم سبا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ سبا اسی واقعے کی وجہ سے ہے جو آج کے درس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہی بات ایک روایت میں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک محفل میں آپ تشریف فرماتے تو ایک بندے نے سوال کیا سبا کے متعلق۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ ملتا ہے تو اس کے چرچے عام ہو جاتے ہیں، بات مشہور ہو جاتی ہے کہ ایسے ایسے جو قوم سبا تھے انہوں نے ایسے ایسے کیا تھا، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ سبا کسی جگہ کا نام ہے، کسی مرد کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ وضاحت فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تو سبا ایک شخص کا نام تھا۔ فرمایا کہ اس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 جو تھے وہ یمن کے اندر آباد ہوئے اور 4 ملک شام کے اندر آ کر آباد ہوئے۔ تو پھر اس بندے کی وجہ سے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 10 بیٹے تھے تو آگے 10 قبیلے بن گئے، تو وہ سب کے سب کہتے تھے کہ ہم سبا کی اولاد ہیں۔ تو وہ سبا اگرچہ ایک انسان کا نام تھا لیکن ان کے جو 10 بیٹے تھے پھر 10 قبیلے بنے تو اس کی وجہ سے وہ قوم مشہور ہو گئی، قوم سبا۔ بھی کون ہے بھی؟ وہ سبا والے ہیں۔ تو ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ یہ کوئی قوم ہے، قوم سبا، اور اس قسم کی بے شمار ایسی قومیں بنتی ہیں، کسی ایک بندے کے نام سے بن جاتی ہیں۔
پھر اس کے بعد اس علاقے کا نام بھی اسی کی وجہ سے بستی کا نام، اس علاقے کا نام بھی سبا پڑ گیا۔ اور یہ صنعاء جو یمن کا ایک علاقہ ہے، اس سے تقریباً 300 میل کی مسافت پر یہ جگہ واقع تھی، اور وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہاں پر اکثر جو تھی وہ خشک حالی تھی، کیونکہ کچھ علاقہ ایسا تھا جو ریت والا تھا اور کچھ تھا جو پہاڑ تھے، تو جو پانی وغیرہ تھا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے بارش آتی تھی تو وہ ریت کے اندر جا کر ختم، اور اگر پہاڑوں پہ آتی تھی تو وہ بھی ضائع۔ تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی فراوانی نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو پہاڑ ہے نا وہ اس قسم کے تھے کہ جیسے دو پہاڑ ایک اس طرف ایک اس طرف، وہ ایک درہ سا بنتا تھا۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اگر ہم یہاں پر کوئی رکاوٹ ڈال دیں تو ہم پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اس دور کے اندر ایک بند بنایا، اور اس کو کیسے تعمیر کیا کہ 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا، اور اس کے نیچے جو نا کھڑکیاں لگا دی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب ہم یہ گزرتے ہیں جتنے ڈیم بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر وہ دروازے لگے ہوتے ہیں نا، جب پانی زیادہ آتا ہے روکنا ہوتا ہے تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں، اور جب اس کو کھولنا ہوتا ہے تو وہ دروازوں کو اوپر کر دیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر ان لوگوں نے یہ کام کیا، اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 800 سال پہلے کا۔ اس دور کے اندر اللہ نے دیکھو کیسے ان کو دماغ دیا کہ یہ اس طریقے سے اپنا، جیسے آج کل کا جو موجودہ ڈیم ہے یوں سمجھ لیں کہ اسی نقشے پہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پانی کو ذخیرہ کر دیا، پھر جتنا ضرورت ہوتا وہ کھڑکیاں کھول لیتے تھے اور پانی وہاں سے نکال لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف، جنتان عن یمین و شمال، جہاں سے پانی نکلتا ہے، جیسے کوئی نہر ہوتی ہے تو نہر کے اس طرف بھی سبزہ ہوتا ہے اس طرف بھی سبزہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس ڈیم کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہو گئے، اور باغات بھی اعلیٰ قسم کے میوہ جات کے، ہر قسم کا پھل۔ وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو بس خوشبوئیں خوشبوئیں ہوتی تھی، یعنی کہ جنت کا نمونہ وہ علاقہ بن گیا۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے، ان لوگوں نے ناشکری کی۔ اور یہ جو لفظ سبا ہے سورہ نمل کے اندر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی تو وہاں پر جو ہدہد تھا وہ غائب تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو ٹھیک، ورنہ میں کیا کروں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ، یا اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یعنی کہ سزائے موت۔ ہاں ایک بات ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھی بات لے کر آئے، کوئی پختہ بات لے کر آئے، یعنی کہ معقول عذر ہو تو پھر میں چھوڑ بھی دوں گا۔ جب وہ آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ میں ایسے سے علاقے میں گیا ہوں، اور اس نے یہ کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا کے علاقے سے ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں کہ وہاں ایک عورت ہے اور ایسے ایسے وہ حکمران ہے اور اس کی بہترین سلطنت ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے، اور شیطان نے ان کو ورغلایا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہدہد کا عقیدہ تو پکا تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اور اس نے یہ کہا کہ جو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات بڑی پکی تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تیرے امتحان لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے تو سچا کہ جھوٹا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جا، پھر ہمارا پیغام لے کر جا۔ بہرحال وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو بات مقصودی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہدہد نے بھی سبا کا نام لیا تھا، جئتک من سبأ بنبأ یقین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ بھی اسی سبا بستی کے اندر، اسی علاقے کے اندر رہتی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے شرک کا بازار بھی گرم کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکری کا بازار بھی گرم کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور سزا کیا دی کہ جو ان کی نعمتیں تھیں وہ ان سے چھین لی۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو انسان کے منصوبے ہوتے ہیں کہ میری یہ حفاظت کے لیے ہیں اور یہ میرے فائدے کے لیے ہیں۔ اب جو ڈیم بنائیں کچھ بھی انسان بنا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر وہی نفع کے نقشے کے اندر پھر نقصان آ جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو انسان بناتا ہے اپنے نفع کے لیے، اور انسان تو ہمیشہ سارے کام نفع کے لیے کرتا ہے،
جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں کیا ان کا ہوتا ہی رہتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے؟ ہر بندہ اپنے نفع کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی خیر کے لیے، ترقی کے لیے کرتا ہے ہمیشہ، لیکن کتنوں کا فائدہ ہوتا ہے، کتنوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقشہ ایک جیسا ہوتا ہے، اب ایک ہی چیز کا ایک ہی جیسا مال ہے، دکاندار دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، ایک کا کام عروج پر ہے، دوسرے کا زوال پر ہے، تو انسان تو کوشش کرتا ہے، تو سب کچھ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑتا ہے اس کی خطاؤں پر، اس کو سزا بھی دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو جب لوگ نہیں لوٹتے، وہ سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پکڑ ہوتی ہے تاکہ اللہ کی طرف انسان واپس آ جائے، متوجہ ہو جائے۔ جب وہ باز نہیں آتا تو پھر بڑی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ وہ لوگ اترا رہے تھے کہ ہمارے پاس تو پانی ہمارے اپنے ہاتھ کا ہے، اور باغات ہی باغات ہیں، اور ایسے باغات تھے کہ کوئی بندہ اگر خالی ٹوکری سر پر اٹھا کر وہاں سے جاتا تھا تو جو خود بخود پھل گرتے ہیں اس سے وہ بھر جاتی تھی، اتنی فراوانی تھی۔ اب جس وہ ڈیم پر اترا رہے تھے، اللہ نے ایک حقیر سی مخلوق چوہے کو کہا کہ جا ان کا کام تمام کر دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے حکم کے غلام ہیں، جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے یہ سب مانتے ہیں سوائے حضرت انسان کے۔ انسان کو اللہ کا جو آرڈر ہوتا ہے تو یہ اپنی منمانیاں کرتا ہے بیچ میں، لیکن فرشتے ہیں کبھی کوئی منمانی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی مخالفت نہیں کی اللہ کے امر کی۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے بس صرف اور صرف وہی کر گزرتے۔ تو یہ چیونٹی ہے، چوہے ہیں، ہوا ہے، آگ ہے، یہاں تک کہ اب چھری کاٹنے والی ہے، لیکن پیغمبر وقت چھری چلا رہے ہیں ابراہیم، لیکن اللہ کا آرڈر تھا کہ نہیں کاٹنا، اس نے کاٹا۔ یعنی ہر ایک چیز اللہ کا آرڈر مانتی ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے وہ جھک جائے اور اس کو تسلیم کرے۔ اب چوہوں نے کام تمام کر دیا، اور ایسے طریقے سے کیا کہ ان کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ یعنی پہلے تو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا گھاس لگا، اب چوہے ہے وہ گھاس کھاتے 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 وہ اندر سے جا کر ایک طرف گئے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ آپ کو پتہ نا چوہے تو بڑے شیطان ہوتے ہیں نا، ایسے کام تو ان کے لیے بڑے آسان ہیں۔ جس گھر میں گھس جاتے ہیں وہ کپڑوں کو کاٹ دیتے ہیں، چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا کام ہی شیطانیاں کرنا ہے۔ جب اللہ نے خود ان کو آزادی دے دی، فری ہینڈ، کہ جاؤ کرو شیطانیاں، پھر وہ بند کیا مقابلہ کرتا؟ کون سا کہ وہ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا، تھی تو مٹی۔ وہ سارا کا سارا جب ایک دم سے پانی آیا تو ایک دم سے سیلاب آیا، اور وہ لوگ سنبھل نہیں پائے، اور اس کے اندر ان کے گھر، ان کی آبادیاں اور ان کے باغات سب کچھ تباہ ہو گئی۔ پھر پانی تو گزر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بحالی پہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے نا۔ اب ہمارے یہاں جو سیلاب آتے ہیں عموماً ہر سال یا 2-4 سال بعد پھر وہ آ جاتا ہے سیلاب، تو جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ بیچارے پورا سال کوشش کرتے 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 پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے کیسے گھر پھر دوبارہ وہ بناتے ہیں، بس سیلاب ہے اور سارا کچھ ختم۔ اور کتنوں کی بھینسیں اندر چلی جاتی ہیں، کسی کی گائے چلی جاتی ہیں، کسی کا گھر، کسی گندم، یعنی کہ بہت زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے سیلاب۔ تو اس وقت ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا، اور اس کے بعد جب وہ بحال ہوئے تو اس کے بعد جو باغات کا نقشہ تھا وہ کچھ یوں تھا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، فرمایا کہ پہلے بھی 2 باغ تھے، اب بھی 2 ہیں۔ پہلے تھے اعلیٰ قسم کے، ہر قسم کے پھل اور میوہ جات والے، اور اب جو تھے ذوات اکل خمط، بد مزہ قسم کی، ایسے کڑوے کے سیلے، اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھی، اور وہ حیران ہو گیا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ وَأَثْلٍ، اور کچھ تو چیز یہ جھاڑیاں لگی ہوئی تھی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جو اعلیٰ قسم کے پھل ان کو ملے تو وہ بیر بچے۔ اب بیروں کو کون کھاتا ہے؟ جہاں پہلے سیب ہوں، جہاں پر پہلے انار ہوں، اور اب ان کو یہ کہو کہ اب تم یہ بیر کھاؤ، تو یہ ان کے لیے سزا ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دیتے، ہم سزا تو دیتے ہیں، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کے کفر کی وجہ سے تھی،
ان کی ناشکری کی وجہ سے تھی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا کہ جو بھی ناشکرے لوگ ہیں ہم ان کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور یقین جانیں کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، امت مسلمہ کو اللہ نے سب کچھ دی ہے، ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے۔ اچھا، آئے دن واقعات ہم میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی لوگ وہ ہمارے ملک کو چھوڑ کر اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور جان دو پہ لگا کے جاتے ہیں۔ کتنے جو ہے نا وہ حادثات کا شکار ہوئے، کشتیاں ڈوب گئی، زبردستی انہوں نے ڈبو دی یا خود بخود ڈوبی، جو بھی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا خطرے میں ڈالنا، اور وہ ناشکری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناشکری ہے ہماری قوم کی۔ جو نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں دنیا میں نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں بے شک کیلا ہوگا، لیکن پاکستان کے کیلے کا ذائقہ ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا جو مالٹے ہیں، دنیا کے اندر ہوں گے، لیکن یہ ذائقہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چاول ہے، پاکستان کے چاول کا جو ذائقہ ہے وہ دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی تو ہیں۔ جیسے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا، بغاتی بغاتی، ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کے پھل، تو پاکستان کے اندر کون سی چیز نہیں ہے؟ پھر یہ غریب لوگ نہیں ہیں، خواب ہے کہ ہم جائیں گے یورو کمائیں گے، یورپ میں جائیں گے، پتہ نہیں یورو کا چسکا ہے یا وہاں کے ماحول کا چسکا ہے، اور ماں باپ جو ہے وہ کوئی لاکھ 2 لاکھ کی گیم نہیں ہے، 20 لاکھ 40 لاکھ خرچ کر کے ان کو وہاں پر بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی میتیں بھی کسی کو ملتی ہیں، کسی کی نہیں مل رہی۔ تو جس نے 40-50 لاکھ لگا کر وہاں پر اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بڑی اور ناشکری ہو سکتی ہے کیا؟ اس دور میں 40-50 لاکھ جس کے پاس ہو، اپنے ملک کے اندر وہ اس کو خرچ کرے، کیا اس کو روزی نہیں ملے گی؟ اگر کاروبار کرے 40-50 لاکھ کا، اس کو بھی ملے گی، اور 10-20 بندے اور بھی ساتھ جڑ جائیں گے، ان کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ کتنوں کی روزی جڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہاں نہیں، ہم نے تو یورپ میں جانا، ہم تو اٹلی جائیں گے جی، بس ایک جنون ہے، اور پھر اس کے بعد جنون ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیتا ہے۔ کتنی قیمتی قیمتی جانیں، کتنے قیمتی قیمتی ہمارے ہیرے، کتنا قیمتی سرمایہ ہمارا لٹ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ 40-50 لاکھ جس نے لگائے، بندہ بھی مر گیا اور 40 لاکھ بھی مر گئے، تو دونوں نقصان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا اگر وہ 40 کروڑ بھی رکھتا ہو اپنے پاس، لیکن وہ بچہ اس کو واپس ملے گا اس کو؟ تو یہ خودکشی نہیں ہے، اپنے آپ کو خود مارنا نہیں ہے۔ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو اس طریقے سے، اگر جانا ہے تو قانونی طریقے سے جائیں، اتنے ہی پیسے لگاؤ تو قانونی طریقے سے جاؤ نا۔ یہ چوری راستے اور غیر قانونی راستے اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا، جو رزق اللہ نے لکھا ہے، جو رزق اللہ نے لکھا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اس سے بڑھ نہیں سکتا، اتنا ہی ملنا ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، کرتے رہو۔ تو یہ کہ ناشکری ہے، ہمارا ملک ہے اور الحمدللہ ہم امن کے اندر ہیں۔ یہ بات اگرچہ قرآن نے ان کے بارے کہی ہے، بلدۃ طیبہ، کہ پاکیزہ شہر تھا، ورب غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تھے، لیکن کیا ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا، اور الحمدللہ ہم آزاد پھرتے ہیں، جیسی دل چاہے ہم عبادت کریں، کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پر، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی بندہ پردہ کرنا چاہے، عورتیں پردہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرانس میں جاؤ، حجاب پر پابندی ہے۔ ہم یہاں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان ممالک میں جاؤ، کہتے ہیں نہیں جی ظلم ہے، جانور کو ذبح نہیں کرنا، قربانی نہیں کر سکتے۔ اور کہیں پر حج پر پابندی ہے۔ چین جو ہمارا دوست ملک ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے دوست ہے، دینی لحاظ سے وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ جو وہاں مسلمان آباد ہیں، وہ بیچارے حج نہیں کر سکتے، نماز پر پابندی ہے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنی زیادہ آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، الحمدللہ ہر قسم کی فراوانی ہے، نعمتیں ہیں، اور ہم سب کچھ کھا پی کے، ہمارے ملک میں ہے کیا؟
ہر مسلمان ہمارا پاکستانی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے. ہمارے ملک میں کیا ہے اس وقت؟ جی یہاں تو رہنے کا دل ہی نہیں چاہتا, چھوڑ کے چلے یہاں تو بہتر ہے. تو کیا یہاں سے نکلنے کے بعد آگے سارے ملکوں میں جنت ہے؟ جو وہاں رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھو کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں اور کیسے سوتے ہیں, پوچھو ان سے. وہاں پر یہی نعمتیں نا, جو یہ مالٹے ہیں نا, یہاں پر ملتے ہیں 80 روپے کلو, 100 روپے کلو. تو ہم کہتے ہیں کہ مالٹے, یہی مالٹے نا جو 100 روپے کے ہمیں ملتے ہیں, یہی سعودی عرب میں جاؤ نا, یہی پاکستان والے وہاں پر ملیں گے, اور وہاں ملیں گے 1000 روپے کے, 1000 روپے کے, اور وہاں بڑے اچھے لگیں گے. یہ 1000 روپے کے ملیں گے نا, پھر اچھے لگیں گے. اور وہاں جو بیچارے گئے کمانے کے لیے, پھر وہ حساب کرتے ہیں, اچھا جی اتنے ریال, اتنے روپے کا اتنا ریال, اچھا پھر وہ جمع تفریق کر کے, او ہو یہ تو ایک مالٹا پڑ رہا ہے میں 300 روپے کا, نہیں بھی ہم نہیں کھاتے. وہ حساب کر کر کے وہ جاتے ہیں نا یورو کمانے کے لیے, پھر وہ جب حساب کرتے ہیں نا کہ یہ تو 5 یورو کا ہمیں مل رہا ہے ایک انار, نہیں ہم نہیں کھاتے. وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں اور کماتے رہتے ہیں بیچارے, کما کما کے بھوکے مر مر کے, اور پچھلے عیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 سال اور لگا کے, ابھی نہیں آنا, ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے لیکن ابھی تم نے نہیں آنا. تو یہ ناشکری نہیں ہے تو بتائیے اور کیا ہے؟ یہاں پر الحمدللہ ہم روپیہ کماتے ہیں تو روپے کی چیز لیتے ہیں نا, یہاں پر جمع تفریق تو نہیں ہے. اور جتنے ہم کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی ہے, کوئی مہنگائی نہیں حقیقت میں. اگر دوسری دنیا میں جاؤ نا, عمرے پہ جاتے ہیں نا, وہاں جب کھانا کھاتے ہیں پھر حساب کرتے ہیں, وہی ایک وقت کھانا جو ہے نا یہ 800 روپے کا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چاول چھولے, یہ تو پاکستان کے اندر 50 روپے کے چنے ملتے تھے اور 40 روپے کی 2 روٹیاں ملتی تھی. تو وہ 800 روپے کا, یہ وہاں ناشتہ 800 روپے کا, دوپہر کا کھانا کتنا کا ہے جی 1200 روپے کا. اور بیچارے پھر وہاں پر نا ریال بچا بچا کے, پیسے پورے کر کر کے, بھوکے پیسے پھر پاکستان آئے تھے. تو پاکستان یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے, جنت ہے. یہ جنت ہے لیکن ہم یہاں پر قدر نہیں ہے. اسی بات کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ناشکری نہ کرو, ناشکری کرو گے تو پھر پکڑ بہت سخت ہے. اپنے ملک میں رہیں, اپنے وطن کی روزی, اپنے شہر کی روزی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. پرانے لوگ کہتے تھے نا کہ بیر کی پوری اور گھر کی آدھی, لیکن آدھی سے کم ملے پھر بھی الحمدللہ. جو نصیب میں ہے, یہاں روٹی کھاتے ہیں بڑے سکون سے کھاتے ہیں, گنتے نہیں ہیں کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں. فروٹ کھاتے ہیں تو کھلے دل سے, اتنے یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو. اور دوسرے ملکوں میں اس کا تصور ہی نہیں ہے, دوسرے ملک میں اس کا تصور نہیں ہے. نظامی صاحب ماشاءاللہ آدھا سال کینیڈا, آدھا سال یہاں رہتے ہیں, اور ان سے معلومات لیں کہ وہاں پر پاکستانی جتنا وہاں پر رہتے ہیں یہ پھل فروٹ اور نعمتیں استعمال کر سکتے ہیں ایسے جیسے یہاں پہ کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ہی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس لیے میں آج کا یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جو بندہ ناشکری کرے, آپ اس کو آج کا درس جو ہے اس کے متعلق ساری باتیں ان کو بتائیں کہ بھئی خدا کا خوف کرو. پاکستان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہاں کیا ہے, یہ کہو کہ یہاں سب کچھ ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. بس ہم وہاں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مکہ مدینہ ہے, ورنہ سعودیہ کا ہم رخ ہی نہ کرتے. وہاں ہمارا ایمان کا مرکز ہے, اس لیے وہاں پر جاتے ہیں. ورنہ نعمتیں دنیاوی لحاظ سے ساری کی ساری پاکستان کے اندر الحمدللہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود شکر گزار بندے بن جائیں, اپنی نسلوں کو شکر گزاری کے طریقے سکھائیں, ان کو بتائیں کہ ناشکروں کو اللہ تعالیٰ سزا کیسی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی